الحمدللہ ہم 8ویں سورہ انفال پڑھ رہے تھے اور اس کا آج ہم چوتھا رکوع پڑھیں گے۔ 3 رکوع پڑھ لیے تھے۔ چوتھا رکوع آیت نمبر 29 سے، سورہ انفال آیت نمبر 29 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً وَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کا یہ چوتھا رکوع آیات 29 سے لے کر 37 ان آیات پر مشتمل ہے۔ چلیے میں تھوڑا سا اس کے ہنٹس لکھ دیتا ہوں۔
29 سے 37 تک ہے. چوتھا رکوع 29 سے لے کر 37 تک. 29 میں جو پوری شریعت کی روح ہے اس کے انعام و اکرام بتائے ہیں. روح جو ہے تقوی ہے، بار بار تقوی کا تھا. فتقوا اللہ فتقوا اللہ، تقوی کہا تقوی اختیار کرو گے. پہلی چیز کی ہے کہ تمہیں فرقان عطا کر دی جائے گا. فرقان کسوٹی، کھرے اور کھوٹے میں تمیز. بہت بڑی بات ہے یار، جس کو حق اور باطل کی پہچان مل جائے، بڑی بات. تو کہا فرقان عطا کرے گا اللہ، کسوٹی پرکھنے کا، یارڈ سٹک ہے نا جی. اللہ اکبر. برائیاں دور کر دے گا. ایک تقوی سے اتنے انعامات ہیں. برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. جو اس سے پہلے گناہ ہوئے ہیں معاف فرما دے گا. یہ پہلی آیت میں کہا گیا. اچھا، اگلی آیت میں یہ جو سازشیں کرتے تھے، منصوبے کرتے تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. قریش کی سازشوں کی طرف اشارہ ہے. یہ منصوبہ بندیاں کرتے رہتے تھے، سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے کہ کیسے کاؤنٹر کریں. اسلام پھیل رہا ہے، ان کا زور کیسے توڑیں. یہ سازشیں کرتے تھے. قریش کی سازشوں کی طرف اشارہ. جی یہ آپ کی آیت نمبر 30 ہے. اگلی دو آیات 31 اور 32 ان کے بے بنیاد سے فضول مطالبات ان کا بھی ذکر کر دیا. قریش کا مطالبہ جو بھی وہ کہتے تھے. اگلی آیت میں اس مطالبے کا جواب ہے. 33 میں جواب میں، مطالبے کے جواب میں سنت بتا دی کہ عذاب الہی کے معاملے میں اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، سنت ہے، اس کا ذکر ہے. عذاب الہی کے معاملے میں سنت الہی، اللہ کی سنت کیا ہے، یعنی پہلی قوموں سے کیا رویہ رہا، کیا سلوک رہا ان سے. سنت الہی، ٹھیک ہے نا. اگلی دو آیات میں انہی کی خوش فہمی کا ذکر ہے. قریش کی، قریش کی غلط فہمی. اور اگلی دو آیات جو اس رکوع کی آخری آیات ہیں 36 اور 37، اس میں پھر اللہ کے عذاب کا بھی ذکر آ گیا، اللہ کا انتقام. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے نا. بس پھر جب اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا پھر پتہ چل جائے گا. اللہ کا انتقام جو ہے نا وہ پھر کا بے پناہ ہے. لو جی، یہ پورا رکوع ہے آپ کا چوتھا ہے، جو یہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے بس یہ آپ کا رکوع ہے. یہ آپ ایک ایک آیت دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے. پہلی آیت تقوی کا ہے. تقوی میں کہا لکم فرقانہ، پھر کہا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، برائیاں دور، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مغفرت کر دے گا. تو آیت نمبر 29 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے خطاب ہے۔ یا ایھا حرف ندا ہے، اے الذین، الذی کی جمع ہے، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ تو بڑی جمال ہستی ہے، خوبصورت، ڈرنے کا یہ مطلب نہیں، یعنی اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ جو بھی آپ کام کرو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کام سے میرا اللہ تو ناراض نہیں ہوگا نا، یہ ایک ڈر ہے۔ یہ چیز پیدا ہو جائے بہت بڑی بات ہے، انسان سارے اچھے کام کرے گا، برائی سے رک جائے گا۔ اور برائیاں جو مین ہیں سب کو پتہ ہی ہوتی ہیں یار، ڈر جائے گا۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اسی کہتے ہیں نا پرہیزگاری، پرہیز کرنا برائیوں سے، متقی۔ تو قرآن میں بہت ذکر ہے اس کا، تقویٰ، تقویٰ ہے، تقویٰ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھو جو نکاح نامہ ہے نا، نکاح نامہ قرآن کی روح سے جو آیات ہیں، چند آیات ہیں، کتنی دفعہ اس سے غور کرنا، اس میں کتنا تقویٰ آیا ہے۔ نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے نا، تو کہا کہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، وہ شریعت کی روح سے ادا کرنے ہیں، اور یہ نئے خاندان کی بنیاد ہے۔ تو سورہ احزاب اور سورہ نساء ان کی آیات ہیں، وہی خطبہ ہے جو مسنون بتا رہا ہوں، اس میں کئی مرتبہ لفظ آیا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اس میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دیکھیں، کہا کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تو اگر تقویٰ اختیار کیا تو ملے گا کیا؟ یہ بھی تو انسان کی نفسیات ہے نا، جو بھی کام کرنے لگے تو کہتے ہیں سانو کی ملے گا، ریوارڈ۔ ساتھ دیکھو کتنے بڑے بڑے بتائے، کہا کہ یجعل لکم فرقانا، پہلا انعام، یجعل، جعل ہوتا بنانا، وہ پیدا کر دے گا، بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانا، فرقان، فرق سے فائل بن گیا، صحیح اور غلط میں فرق بتا دینے والا ہے۔ ایک سورت کا نام بھی فرقان ہے، سورت جو 25ویں سورت ہے سورہ نور کے بعد، وہ سورہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، تمیز کر دینے والا۔ بہت بڑی بات ہے کہ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم میں یہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم کھرے اور کھوٹے کو پہچان سکو گے، سچ اور جھوٹ کو اس میں تمیز کر سکو گے، تمہیں کسوٹی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ تقوی کے انعامات ہیں۔ وَيُكَفِّرْ، دور کر دے گا، عَنْكُمْ، تم سے، سیئاتکم، سیئات جو ہے یہ حسنات کا اپوزٹ ہے، حسنات نیکیاں اور سیئات برائیاں، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو۔ اللہ اکبر، انسان سے ساری برائیاں دور ہو جائیں اور اس کو کیا چاہیے یار۔ اچھا پھر کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یغفر مغفرت سے ہے، وہ معاف کر دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا، مغفرت کر دے گا۔ اور کہا کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بڑے فضل والا ہے، یہ اتنی بیش بہا انعامات سمجھ کے دیکھ کے تم یہ کہیں نہ سمجھنا کہ یار اتنے بڑے بڑے کہ ساری برائیاں دور ہو جائیں گی، فرقان مل جائے گا، معافی ہو جائے گی۔ تو کہا اللہ کی ذات ہے ہی فضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ذو ذا کا مطلب والا ہوتا ہے نا، تو ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والا ہے۔ اردو میں بھی ذو ذا جو ہے یہ والے کی معنی میں آتا ہے، کہتے ہیں ذی شعور، ذی علم، ذی علم، علم والا۔ یہ جو ہے یہ تو گرامیٹیکلی چینج ہو جاتا ہے نا، ذو جمع میں آ جاتا ہے، ذات جو ہے وہ تا لگ گیا تو مؤنث کا والا ہی رہتا ہے اس کا، تو اس طرح وہ چینج ہوتا ہے، اور وہ سب ہی صیغے قرآن میں ہیں، ذو بھی ہے، ذی بھی ہے، ذات بھی ہے،
سارے قرآن میں ہیں، لیکن ان کی جمع اول ہے، تھوڑا سا ہٹ کر ہے جمع، اول العزم ارادے والے ہیں، اول الالباب عقل والے قرآن میں ہے نا، اول الابصار بھی آیا ہے، آنکھوں والے، بصارت والے، یہ سارے قرآن میں ہیں، وہاں بھی اول کا مطلب والے ہی ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا مومنوں سے خطاب کہ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی کی روش اختیار کرو گے، تو ایک تو تمہیں اللہ تعالیٰ دل کی بصیرت عطا کرے گا جو تمہیں جو ہے کھرے کھوٹے کی تمیز بتا دے گا، فرقان کسوٹی کے طور پر۔ دوسرا کہا تمہاری برائیاں دور کر دے گا اللہ تعالیٰ تقوی کی بنا پر۔ تیسرا کہا کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بخش دے گا، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ آیت ہو گئی، یہ دیکھیں آپ، ایک ایک آیت نا تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، فرقان عطا کرے گا، برائیاں، اور وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ آپ کی جو ہے نا آیت 29 ہو گئی۔ اب یہ آیت نمبر 30 ہے، اس میں قریش کی مکر سازشیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ 3 بڑی سازشوں کا ذکر اس میں آ گیا ہے نا جی، 3 کا۔ تو فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دیکھیں عربی میں مکر جو ہے نا، یہ کوئی ترکیب، چال، اس معنوں میں آتا ہے، اس لیے ترکیب جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے لیے بھی یہی لفظ ہے کہ اللہ بھی ایک اپنی چال چلتا ہے، اور کہا کہ اللہ کی ذات چال چلنے میں سب سے اعلیٰ بہتر ہے، اس کا توڑ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہی لوگ آپس میں جڑ جائیں، ذہین ہو، وہ اللہ کے مقابلے کی ترکیب چال نہیں لا سکتے۔ تو آیت نمبر 30 میں فرمایا وَإِذْ، اور جب، یمکرو، وہ چال چلتے تھے، یا مضارع کی علامت ہے نا وہ، اور یہ وہ جو ہے ظاہر ہے یہ کافروں کی طرف ہے، بکا، آپ کے خلاف، آپ کے بارے میں چال۔ کون چلتے تھے چال؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر تھے، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہوئی تھی۔ 3 چالوں کا ذکر کر دیا، ایک لیثبتوک، دوسرا یقتلوک اور یخرجوک۔ یہ اشارہ ہے، یہ باقاعدہ مجلس ہوئی تھی بڑے بڑے سرداروں کی، اس کا خاص نام بھی ہے الندو، پتہ نہیں یار کچھ اس قسم کا ہے یہ، جہاں پر یہ ہوا تھا ہاں دارالعلوم، بالکل بالکل، ہاں جگہ تھی ایگزیکٹلی، ہاں وہاں بناتے تھے، ہاں یہ وہیں کا ہے، ہاں نادی بھی ہے ایگزیکٹلی، یہ وہی ہے۔ تو یہ تینوں اس گروہ میں جو بھی لوگ تھے جو تجاویز پیش کی، وہ یہاں ذکر کر دیا۔ ایک نے کہا کہ جی ان کو پابند کر دیا جائے، قید کر دیں، لیثبتوک ہے، معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کچھ نے یہ کہا کہ یقتلوک، اس حد تک چلے گئے کہ قتل ہی کر دیں، اور یہ بھی تجویز، مشورے، سازش یہ آ گئیں کہ یخرجوک، خرجہ سے ہے نا، خرجہ یخرجو، نکالنا، نکال دیں یعنی وطن سے نکال دیں، جلا وطن نہیں ہوتا، مجبور کر دیں کہ شہر ہی چھوڑ جائیں۔ تو کافروں نے کیا چال چلی کہ لیثبتوک، تاکہ وہ قید کر دیں کا آپ کو، او یا یقتلوک، وہ قتل کر دیں آپ کو، معاذ اللہ، دیکھیں ہر ایک میں کا کی ضمیر ہے، او یخرجوک، یا وہ نکال دیں آپ کو، یعنی جلا وطن کر دیں آپ کو آپ کا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیں، جیسا کہ کیا انہوں نے۔ مکہ مکرمہ آپ کا وطن تھا، تو اتنا ظلم و ستم اور بربریت کی کہ آپ واقعی مجبور ہو گئے، تو آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ لیکن
13 سال تقریباً ان کے اس ظلم و ستم کے ماحول میں ہی آپ نے مقابلہ کیا، کافروں کا اور دشمنوں کا، اور دعوت و تبلیغ وحدہ لا شریک لہ اس پر آپ دیتے رہے اپنے ایک خوبصورت اسکیم اور منصوبے کے تحت سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ تو وہ دشمن اور کافر چالے چل رہے تھے، تو کہا وَيَمْكُرُونَ، واو نون جمع کا ہوتا ہے نا، تو یہ ان سب کے لیے آ گیا، کافروں کے لیے وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چال چلتے تھے، کون؟ الذین کفروا، یہ لوگ چال چلتے تھے، اور دوسری طرف اللہ بھی اپنی ترکیب کر رہا تھا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اکبر ہیں، اور وہ چال چلتا تھا اللہ۔ یہ آپ تفصیل پڑھیں اس کی، آ جائے گی اللہ کی کیا کیا ترکیب۔ وہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ گھر کے باہر نوجوانوں کو کھڑا کر دیا کہ جیسے گھر سے نکلیں ان کو کر لیا جائے گا، تو وہ آپ جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی مٹی یا ریت وہ ایسے ڈالتے ہوئے آپ نکل گئے، وہ کھڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکے۔ یہ وہ غار ثور کے شاید وہ واقعہ ہے، وہ پھر ہاں ہجرت کے وقت، جی بالکل، ان کی موجودگی میں آپ نکل گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور تک پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے تعاقب کیا تھا، وہاں تک انہوں نے وہ پہنچ گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دشمن تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا نہیں ہے تم نے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو اگر دشمن تھوڑا سا نیچے ہوگا تو ہم تو نظر آ جائیں گے، غار کا منہ تھا نا۔ بہرحال یہ سب ایک ہی آیت میں احاطہ کر لی ہے، یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں گے نا، اور بہت سے اس میں جو ہے نا واقعات، اور یہ قتل کے کیسے کیسے بنائے بہت جگہ، وہ انہوں نے ہی، کافروں نے آپ کو دعوت دی، آپ چلے جاتے تھے کیونکہ تبلیغ اور دعوت کا تھا، تو وہاں قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ بیٹھنے کا انتظام جیسے تخت وغیرہ کرتے ہیں نا، وہ رکھا دیوار کے ساتھ، اور جیسے دیوار ہے اوپر چھت، اور وہاں بہت بڑا پتھر، کہ وہ جب باتوں میں مصروف ہو جائیں گے وہ لڑکھڑا دیں گے، یعنی یہ اس قسم کے قتل کے واقعات وہ موجود ہیں۔ باقی بربریت تو آپ سنتے ہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو کمر پہ وہ بوجھ رکھ دیا، اجڑی یا وہ، تو یہ چیزیں تو ہیں اپنی جگہ۔ تو یہ سب چیزیں جو کفار اور قریش مکہ ان کا جو رویہ تھا، وہ سب چیزیں ان میں آ گئیں، یہی ان کے مکر تھے کہ لیُثْبِتُوکَ او یقتلوک او یخرجوک۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہر چال کا توڑ کر رہا تھا، اور کوئی سازش، کوئی چال ان کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر، دیکھیں اپنی طبعی موت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، کوئی دشمن باوجود بہت کوشش کے اور خواہش کے آپ کو نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ کا تحفظ تھا۔ تو کہا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے۔ لیکن مکر آیا تھا نا، تو ماکر فائل بن گیا نا، چال چلنے والا، یا نون لگ گیا جمع بن گیا، جیسے مسلمین، مومنین، تو جتنے چال چلنے والے ہیں خیر سب سے بہتر ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قریش کی سازش ہے، یہ ہو گیا آپ کا، یہ بھی ہو گیا۔ فارسی میں کہتے ہیں تدبیر خدا بندہ، ہاں تقدیر خدا بندہ، ہاں، آدمی تدبیر کرتا ہے، تقدیر آنسری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر ہے، مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، یار بالکل واقعی، بندہ کیا ہے، بندہ اپنے طرف پہ جو چاہے کرتا رہے۔ اچھا جی، اگلی نمبر 31 ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ اچھا، جب یہ قرآن کو وہ سنتے تو کہتے ہیں قد سمعنا، ٹھیک ہے ہم نے سن لیا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور معاذ اللہ اس پر آگے کیا کہتے، بجائے یہ کہ جو اس میں احکامات ہیں، جو وہ تعلیمات ہیں ہم عمل کریں گے، کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ ہے، معاذ اللہ۔ کہا کہ یہ ہے اگر ہم چاہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں لگتی ہیں، آپ قوم عاد کا ذکر کر دیتے ہیں، قوم سمود کا،
یہ نام تو ہم نے بھی قوموں کے سنے ہیں، تو یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قومیں ہوتی ہوں گی، معاذ اللہ ہے۔ حالانکہ ہر واقعہ میں عبرت ہے، اللہ نے واقعات نہیں ایسے بیان کیے، کوئی تاریخ نہیں ہے قرآن جو ہے نا کہ پچھلے کو، ہر میں وہ عبرت ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ سبق سیکھیں اس مقصد کی بنا پر، کیونکہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر ہے، یاد دہانی، ریمائنڈر۔ اب ریمائنڈر جو ہیں وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک انعام اور اکرام دکھا کے، وہ بھی یاد دہانی، یاد آ جاتا ہے نا اللہ کہ یار یہ نعمتیں بنائی ہیں، التذکیر بآلاء اللہ، اور ایک یہ ہے تھوڑا سا ان کو انذار کر کے، تو انذار میں یہ ساری آ جاتی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، تو یہ مقصد ہے۔ اچھا، آیت نمبر 31 میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذَا، اور جب، تتلا تلاوت سے ہے، تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان کے سامنے، کافروں کے سامنے، آیاتنا ہماری آیتیں، یہ سب جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس پر؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہاں بلا شبہ ٹھیک ہے، سمعنا سن لیا ہم نے، سماعت سے ہے نا، سن لیا ہم نے، لو نشاء، ہاں جیسا انہوں نے بتایا، لو نشاء اگر ہم چاہیں تو لقلنا مثل ھذا، ایسی بات تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لقلنا ضرور ہم بھی کہہ دیں، قل قول سے ہے نا کہنا، ہم بھی کہہ دیں مثل ھذا اس طرح کی بات، یعنی اس جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ان کا ویسے مطلب اگر ہوتا ہے، لیکن اللہ ہے نا، آپ نہیں کریں، اللہ آپ لفظی ترجمہ جب سیکھ رہے ہیں نا تو ان نہیں، ھذا یہ، الا سوائے اساطیر الاولین، اساطیر الاولین، اساطیر کہانیاں، یہ سطری کی جمع ہے ویسے، یہ تو اولین اول کی جمع ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا، آیت مبارکہ میں، کہ جب کافروں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا یہ قرآن کی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم پیش کر سکتے ہیں، لقلنا مثل ھذا، اور کہا یہ پہلے لوگوں کی بس کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اگلی آیت میں دیکھیں یہ ان کی دلیری، بے باکی، اور کس حد تک چلے جاتے ہیں، یعنی کفر پر ہیں، باطل پر ہیں، اس پر بھی اپنے آپ پر شاید اتنا گھمنڈ، اتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حق ہے نا جو آپ دعوت دے رہے ہیں، یعنی یہ قرآن، اللہ اکبر ہے، هو الحق، تو آسمان سے ہم پر پھر پتھر برسا دے، یعنی ہم سچے ہیں، یہ بات سچ نہیں ہے، اللہ اکبر، اور کہہ رہے ہیں کہ لیاؤ عذاب، اللہ اکبر ہے، اب دیکھیں یہ ہلا دینے والی ہے، اور اگلی آیت میں اس کا جواب بھی ہے۔ اچھا، کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ وہی ہے جو دعا میں کہتے ہیں نا، اللہم اللہم نستعینک ونستغفرک، تو اللہم، وَإِذْ، اور جب، قالو انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان اگر، کانا ہے، ھذا یہ ھذا اسم اشارہ ہے، یہ قرآن کی طرف ہے، تبلیغ کی بات چل رہی تھی نا تو قرآن سے ہی تبلیغ کرتے تھے، هو الحق، حق سچا، من عندک، تیری طرف سے، تیرے ہاں سے، تو پھر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، فَأَمْطِرْ، تو برسا دے، علینا ہم پر، حجارتاً، حجر پتھر کو کہتے ہیں نا، حجر اسود، من السماء، آسمان سے۔ یار اللہ کے لیے کیا مشکل تھا اس بات کو پکڑ کر فوراً پتھروں کی بارش کر دیتا، لیکن اللہ کیا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ بڑے تحمل والا ہے، بڑی بڑی لوگ باتیں کر جاتے ہیں نا، قرآن نے کہا ہے نا، یہ جیسے بھلائیاں مانگنی چاہیے انسان، برائیوں اس طرح مانگ لیتا ہے، اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا تو اس زمین پر شاید کوئی جاندار نظر نہ آتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں کہا آئے گا بھی اس کا جواب۔ اچھا، کہہ رہے ہیں ابھی تنا بھی عذاب علیم، او ہے یہ ایکچولی ملانے کے لیے زیر آ گیا، او کا مطلب ہوتا ہے یا اتنا، عطا ہوتا ہے ویسے آنا، لیکن آگے با آ جائے تو آپ لانا کر لیں، عذاب کے ساتھ با ہے، بھی عذاب،
تو لے آ ہم پر عذاب. عذاب بھی کیسا؟ علیم. علیم اردو کا لفظ ہے، المناک نہیں کہتے، المیہ. رنج و علم ہے اردو کا حساب ہے، علیم دردناک. اللہ اکبر. تو آیت نمبر 32 میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے کہا تھا نا وَإِذْ قَالُوا کہ اللہ اگر یہ تیرا کلام سچا ہے نا، ان کا نا ھذا هو الحق هو الحق، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لے آ. اللہ اکبر. ویسے اس کا جواب سورہ انعام پڑھیں، وہاں بھی ہے. اس قسم کی یہ باتیں کرتے وہاں بھی ہے. چھٹی سورۃ انعام ہے 94، یہی موضوع ہے، وہاں بھی ہے. اچھا بہرحال تو اگلی آیت میں کہا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اصل بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان لوگوں میں موجود تھے. اور اگر آپ پہلی قومیں جو تباہ کی گئی ہیں نا ان کی تاریخ پڑھیں، ان میں بھی یہی ہے کہ عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے رسول کو، جو رسول ان بستی کی طرف بھیجا جاتا تھا کہ اب راتوں رات آپ چلے جائیے گا، آپ نے اپنا کام کما حق ادا کر دیا. یہ بات، یہ لوگ ضد ہٹ دھرمی پر ہیں، اب ہمارا کام ہے آپ چھوڑ جائیں بستی، ہجرت. پھر وہ بستی جو ہے نا اللہ ہلاک کر دیتے تھے. یہ سب بستیوں کے بارے میں ایسا ہی ہوا ہے. اسی کو سنت الہی کہا گیا ہے. یہ قوم عاد، قوم سمود اپنے اپنے پیغمبروں کو بستی سے نکال لیا. حضرت ہود علیہ السلام کو نکال لیا، حضرت صالح علیہ السلام کو پھر تباہ کیا. تو یہاں کا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہیں. ورنہ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پتھروں کی بارش کر لے، تو فوراً ہی ان کو ہم نیست و نابود کر دیتے. تو کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، وما یہ ماں نہیں کے معنی میں، اور نہیں کانا ہے اللہ لیعذبہم کہ عذاب دیتا ان کو. کس صورتحال میں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ. وَأَنْتَ مخاطب کی ضمیر ہے، آپ یہاں پر آپ انت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. فیہم ان میں، یعنی ظاہر ہے آپ مکہ مکرمہ وہیں پر مبعوث ہوئے تھے، وہیں پر پیدا ہوئے، اسی قوم میں تھے. فیہم ان میں. اور کہا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون،